اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کا بہت بڑا شکر ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین جیسی نعمت عطا کی اور ہمارے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ انبیاء ہماری ہدایت کر سکیں، وہ انبیاء ہمیں سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ ہماری ہدایت کر سکیں اور ہمیں سیدھا راستہ پہچنوا سکیں، وہ سیدھا راستہ کہ جس پر چلنے کے بعد انسان جو ہے صحیح معنی میں ایک انسان بنتا ہے۔ انبیاء کو بھیجا اور پھر ائمہ کو بھیجا تاکہ، اور اس کے بعد قرآن کو نازل کیا تاکہ ہماری زندگی کے ہر لمحے کے لیے، ہر کام کے لیے ایک قانون کو معین کیا جا سکے، چونکہ وہ زندگی جو انسان کسی قانون کے تحت گزارتا ہے وہ صحیح معنی میں زندگی ہوتی ہے۔ جیسے ایک شہر کی زندگی اور ایک جنگل کی زندگی کو ہم ذہن میں رکھیں، شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے قانون ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک شہری زندگی بسر کر سکیں، اگر قانون نہ ہو تو وہ ایک جنگلی زندگی ہو جائے گی۔ یعنی قانون ہوتے ہیں تو شہر بنتا ہے، اور قانون نہیں ہوتے تو وہ جنگل ہوتا ہے۔ جنگل میں ہر کسی کا راج ہوتا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسے زندگی گزارنا چاہتا ہے ویسے گزارتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اس پہ ظلم کرتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے دوسرے کا حق کھاتا ہے۔ لیکن شہر کے اندر قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ ہر کسی کے احترام کو باقی رکھا جائے، دوسروں کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ نے ہمیں ایک صحیح زندگی گزارنے کے لیے کچھ قوانین مہیا کیے ہیں تاکہ ہم ایک انسانی زندگی گزار سکیں اور ایک حیوانیت کی زندگی سے باہر آ کر ایک بہترین زندگی کو ہم گزار سکیں۔ لہٰذا جو ہے ہمیں جو قوانین ہیں اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں کہ فقہی مسائل یا احکام شرعیہ، یعنی وہ احکام جو اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے معین کیے ہیں، وہ اخلاقی قوانین ہوں یا فقہی قوانین ہوں، جیسے نجاست طہارت کے مسائل ہیں یا جیسے اخلاقی قوانین ہیں۔ تو یہ سارے قوانین جو ہے ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہیں، لیکن ہمیں ہوتا کیا ہے معمولاً ہماری زندگی میں کہ ہم دنیا میں سارے کام کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہم ان قوانین کو نہیں سیکھتے اور ان کے لیے ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ جبکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ خداوند عالم جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اسے علم دین سے آشنا کرتا ہے۔ یعنی علم دین ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے سیکھنے کے بعد، جس کو جاننے کے بعد انسان کا قلب نورانی ہو جاتا ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کی جانب اور پاکیزہ راستے کی جانب خود بخود بڑھنے لگتا ہے۔ تو جو ہم اس اپنے اس میں جو بحث کرنا چاہیں گے، انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ فقہی مسائل کو لے کر کے گفتگو کی جائے اور کبھی کبھی ساتھ میں اخلاقی موضوعات کے اوپر بھی بحث کریں گے انشاءاللہ، جتنا اپنے اندر استطاعت ہے اس کے مطابق۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ دین کے اندر جو ہے، جو ہماری فقہ کے اندر یہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مسائل جو معمولاً پیش آتے رہتے ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے۔ یعنی ہر روز کے مسائل، ہر روز جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا سیکھنا واجب ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز ہم ہر روز پڑھتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا چونکہ ہم نماز ہر روز پڑھتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، لہٰذا اس کے مسائل سے ہمیں ہر روز روبرو ہونا پڑتا ہے، نماز کے مسائل کو لہٰذا سیکھنا واجب ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں روز پیش نہیں آتے ہیں، روز ہمیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا ہمیں روز سامنا ہوتا ہے۔ بعض مسائل جیسے جہاد کے مسائل ہیں یا حج کے مسائل ہیں، تو ممکن ہے کہ ایک شخص پر پوری زندگی حج واجب ہی نہ ہو، اس کے اندر حج کی استطاعت ہی اس کے پاس نہ ہو کہ وہ حج کر سکے یا اس کو موقع نہ ملے۔ تو اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر نہ بھی کوئی سیکھے گا، کوئی نہیں بھی سیکھ پائے گا، تو اس کو اس کی زندگی میں اس کا نقصان نہیں ہے۔ لیکن یہ مسائل جو ہمیں روز پیش آ رہے ہیں، جیسے معاملات ہیں، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، نجاست طہارت کے مسائل، ہم زندگی گزار رہے ہیں تو نجاست طہارت ہمارے ساتھ یہ دونوں مسئلے ہیں ہی ہیں۔ اگر ہم ان مسائل کو نہیں سیکھتے ہیں تو یقیناً ہم جو ہے اپنی عبادات کو بھی اچھے سے بجا نہیں لا پائیں گے
اور اپنی زندگی میں جو کھا پی رہے ہیں وہ نجس ہے، پاک ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس سے بھی ہم محروم رہ جائیں گے. یعنی یقینی طور پر ہم اس کام کو جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں اسے اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے. کہنا یہ کہ مثلاً اگر ہم زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس مختصر سی زندگی میں، تو ہم کتنی اس کے لیے محنت کرتے ہیں، جفاکشی کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی گزر جائے، جبکہ ہمیں یہاں پہ 60 سال 70 سال سے زیادہ نہیں رہنا ہے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا جہاں ہمیں جا کر ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ باقی رہنا ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہماری، وہ تو ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا اور اچھے طریقے سے بلکہ کرنا ہی اس کے لیے چاہیے. اور اس دنیا کو ہمیں ایک کھیتی کے اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ دنیا، جیسے کہ مولا کائنات کی روایت ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، لہذا دنیا کو اسی حساب سے لے کر کے چلنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری وہ دنیا مہم ہے تو ہمیں ان قوانین الہیہ کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اور اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس علم، نالج ہونا بہت ضروری ہے. بعض وقت ہم سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں چلو ہم نے نماز جیسی پڑھ لی، اب ہمیں جیسی آتی تھی ویسے ہم نے پڑھ لی، جو جس طرح سے ہمیں آ رہی تھی ہم نے اس کو پڑھ لیا. تو یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز ہمیں جیسی آتی ہے ہم نے پڑھ لیا، روزہ ہمیں جس طرح سے رکھنا آتا ہے ہم نے رکھ لیا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ جیسے ہم اپنا ایک کام کر رہے ہیں اس دنیا میں، جیسے ایک بلڈنگ کو بنانا چاہتے ہیں، ہم بلڈنگ بنا تو رہے ہیں، ایک عمارت بنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو بنانے کے لیے ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس کو اس کے قوانین کے مطابق، اس کے شرائط کے مطابق نہیں بنا پائیں گے، تو یقیناً وہ ایک سالم عمارت نہیں ہوگی. ممکن ہے وہ عمارت اپنے مکینوں کے ساتھ ان کو لے ڈوبے، وہ گر جائے گی. یعنی ہم اس کو کھڑا تو کر دیں گے لیکن وہ گر جائے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اپنا ٹائم بھی دیں گے، اپنا وقت بھی دیں گے، محنت بھی کریں گے اور ایک بلڈنگ تیار کریں گے، ایسی بلڈنگ جس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس نالج نہیں ہے، ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہم بنا تو لیں گے، وقت بھی ضائع کر دیں گے، ہم اپنا وقت بھی برباد کر دیں گے اور محنت بھی کر لیں گے، لیکن وہ بلڈنگ کیا نتیجتاً گر جائے گی اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور اگر ہمیں نماز کے مسائل سے واقفیت نہیں ہے، ہم نماز کے احکام سے واقف نہیں ہیں، ہم وضو بھی کرتے ہیں، سردی بھی برداشت کر لیں، سردیوں کے زمانے میں زحمت بھی اٹھا لیں، اگر ہم وہ نماز صحیح نہیں پڑھ پائیں گے تو اس نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا عمل کہ جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہے. روایت ہے کہ ان قبلت ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی اس کے علاوہ سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز قبول نہیں ہوتی و ان ردت، اگر نماز قبول نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ رد ہو جائیں گے. سارے اعمال کو یعنی اس کو کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہوں گے. فائدہ ہی کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز کے لیے وقت دیں، ہم طہارت کہیں اپنی طرف سے کہ ہم تو پاک کر رہے ہیں، ہم تو فلاں مثلا خرید و فروخت کو انجام تو دے رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں ان مسائل سے واقفیت نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، ہمارے پاس نالج نہیں ہے، نماز کب پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، اس کے شرائط کیا ہیں، طہارت کے اسلام نے کیا شرائط رکھے ہیں، کیسے کون سی چیز پاک ہوتی ہے، کس طرح سے پاک ہوتی ہے، تو اگر ہمیں یہ نالج نہیں ہے اور ہم کوئی کام انجام بھی دے دیتے ہیں تو اس کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے انجام نہ دیا ہو. جیسا کہ قرآن میں بھی ارشاد ہے، قرآن میں خداوند عالم پیغمبر سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ اے پیغمبر میں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں تمہارے سامنے بیان کروں، خبر دوں کچھ ایسے لوگوں کی کہ جن کے سارے اعمال ضائع ہو جانے والے ہیں، برباد ہو جائیں گے، ان کے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش اس زندگانی دنیا میں خراب ہو جائے گی، بیکار جائے گی. وہ کون سے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ لوگ ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ وہ نیک کام انجام دے رہے ہیں.
یعنی نیک کام تو انجام دے رہے ہیں، مثلاً نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ کوشش نہیں کی، جیسے کہہ بھی دیا جاتا ہے سماج کے اندر، بہت سارے لوگ کہتے آتے ہیں کہ ہمیں جیسی آتی ہے ہم نے پڑھ دیا، یعنی مطلب کیا ہوا کہ ہمیں جیسی آتی ہے ہم نے پڑھ دیا، یعنی ہم اہمیت کے قائل نہیں ہیں۔ جب ہم خود ایک عمل کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو ہماری کیسی توقع ہو سکتی ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے جس عمل کو ہم نے خود اہمیت نہیں دی اسے خداوند عالم اہمیت دے دے اور اس سے قبول کر لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جیسی پڑھ لے، ہمیں جیسی آ رہی تھی ہم نے پڑھ لی؟ ہم جس طرح سے اپنی دوسری مشکلات میں اپنے اس فن کے جس فیلڈ میں ہمیں مشکل ہوتی ہے تو ہم اس فیلڈ کے ماہر کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ جیسے کہ کس کی طرف؟ جیسے اگر ہمیں جسمانی مریضی ہوتی ہے، خدا نخواستہ ہمیں بخار ہو جاتا ہے، ہمیں نزلہ ہوتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی بھی جو بیماری ہوتی ہے، تو ہم پوری طرح سے تحقیق کرتے ہیں، پوری طرح سے ریسرچ کرتے ہیں کہ اس کے لیے کون اچھا ڈاکٹر ہے، ہمیں اس بیماری کے لیے کون سا اچھا ڈاکٹر ہے۔ ہم پھر اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جا کر کے اپنی بیماری کا علاج پوچھتے ہیں، یعنی ہم اپنے لیے اہمیت کے قائل ہیں، ہم اس چیز کے لیے اہمیت کے قائل ہیں، اس کو اہمیت دے رہے ہیں، پھر جاتے ہیں پوچھتے ہیں اور اپنی بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی کیس کرنا ہوتا ہے، کوئی مقدمہ ہوتا ہے، تو ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچے کو دنیاوی اچھی تعلیم دینی ہے، مثلا سائنس کی تعلیم دلوانی ہے، بایولوجی پڑھانی ہے، کیمسٹری پڑھانی ہے، تو ہم اسی شعبے کے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، اسی کے متخصص کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے کو اس چیز کی تعلیم کی ضرورت ہے اور اسے معلوم کرنا ہے، لہٰذا جو ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جا کر کے اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ یا اگر ہمیں زمین کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اپنی طرف ہم پٹواری کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں زمین کا یہ مسئلہ پیش آ گیا، لہٰذا اس کو حل کرنا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے لیے کہ جہاں ہمارے مسئلے اگر حل نہ بھی ہوں تو نقصان زیادہ نہیں، کیونکہ دنیا ہی کم ہے تو نقصان بھی کم ہے، اور اس دنیا جس میں جا کر ہمیشہ رہنا ہے، اور اگر کوئی عمل ہمارا وہاں پر قبر کی پہلی رات ہی کوئی عمل ہمارے ختم ہو جاتے ہیں اور ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارا کوئی عمل تم ساتھ لے کر ہی نہیں آئے ہو، تو کیسے ہم اس دنیا کے لیے پریشان نہ ہوں؟ تو لہٰذا جیسے ہم دوسرے تمام مسائل کے اندر ہم دوسرے اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ اگر تمہیں مشکل ہے تو اہل علم کے پاس جاؤ اور اس کے پاس رجوع کرو، اسے اپنی ذمہ داری سمجھو، اسے معمولی مسئلہ مت سمجھو، اسے جاؤ اور پوچھو، اور پوچھ کر کے اس پر علم پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ نماز کا مسئلہ معلوم نہیں تو ہمیں مولوی کے پاس جانا چاہیے۔ اگر ہمیں روزے کے مسائل معلوم نہیں، یعنی اگر معلوم نہیں تو ہمارے اوپر واجب ہے، حکم شرعی ہے کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس مسئلے کو سیکھیں۔ نماز کا مسئلہ معلوم نہیں تو ہم اپنی زندگی کا کچھ وقت صرف کریں کہ ہم مسائل شرعیہ کو سیکھیں۔ اگر نہیں سیکھتے ہیں تو ان الانسان لفی خسر، انسان واقعاً خسارے میں ہے، واقعاً نقصان میں۔ انسان اپنے آپ کو دھوکہ مت دے، اپنے آپ کو نقصان مت پہنچائے، اور اگر ہم جو ہے اہمیت نہیں دیتے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے ہماری زندگی کا۔ لہٰذا ہمیں اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، علماء کے پاس جانا چاہیے، اور ان احکام کو سیکھنا چاہیے کہ جن پر عمل کرنے کے بعد ہماری یہ دنیا بھی آباد ہے اور وہ دنیا بھی آباد ہے۔ انشاءاللہ کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اہمیت کو سمجھیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دقت کریں اور اپنے مسائل کو سمجھیں، اور دین احکام شرعیہ کو سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا کریں انشاءاللہ۔ الہی آمین۔